أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال مقتحم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله فأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا فقال ما شان هذا وقالوا دفناه مرارا فلم تقبله أرض. یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت ہے انہی الفاظ کے ساتھ متفق علیہ. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا کان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتا تھا. وہی جو آتی تھی تو آپ لکھنا نہیں جانتے تھے امی، تو کوئی آدمی اپنے ساتھ کچھ صحابی کو ایسے رکھتے تھے، ان کو بتا دیں کہ یہ میرے اوپر نازل ہوئی یہ آیت، فلاں آیت پڑھتے تھے، وہ لکھ لیتے تاکہ وہی محفوظ ہو جائے. تو یہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتا تھا یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. یہ اصل میں ایمان کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہے. ہر نماز کے بعد ہو سکے تو یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. خصوصاً اقامت اور نماز کے کھڑے ہونے کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا 15 منٹ ہوتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ، اس میں یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا، میری سکرات میں میری مدد فرمانا، میری قبر کے اندر مجھے سکون عطا فرمانا. ان دعاؤں کو مانگا کرو. ہر نماز میں نہ ہوتا ہو تو ایک دو نماز میں، اور ہر نماز میں ہو جاتا ہے. اگر آپ التزام کر لو، پکڑ لو کہ یہ میں کروں گا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ 5-6 منٹ کا معاملہ ہے اور جلدی آ جاؤ گے. اذان کے بعد سنت بھی پڑھ سکو گے اور سنت پڑھنے کے بعد اتنا وقت بھی رہے گا کہ آپ کہو گے، ہے نا. اس کے لیے الفاظ قرآن پاک کے بھی ہے، لیکن وہ نہیں یاد ہے تو کوئی اللہ جل شانوں کے سامنے اپنے الفاظ میں دعا مانگے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا. یہ جو ہے نا بہت ڈر لگتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. تو یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو لکھا تھا وہ، فرتد عن الاسلام، اسلام سے الگ ہو گیا، مرتد ہو گیا. ولحق بالمشرکین، اور مشرکین کے ساتھ جا کر مل گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جو خبر ہوئی وہ یہاں سے چلا گیا مشرکین طرف اور یہ استداد کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا بہت سخت تکلیف جی نے، یہ بہت تکلیف ہے کہ وہی کو لکھنے کا کام سمجھ تھا، اتنا بڑا عہدہ تھا، ہے نا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی بھی ایک بات تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا بہت سخت تکلیف پہنچی، ان الارض لا تقبلہ، یہ مر جائے گا اور اس کو دفنائیں گے تو زمین اس کو قبول نہیں کرے گی. بہت سخت تکلیف دی ہوئی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ایک دم اتنی سختی دعا نہیں کرتے، لیکن یہ دین کا معاملہ تھا، یہ بہت سخت پہنچائی. یہ ان الارض لا تقبلہ، زمین اس کو قبول نہیں کرے گی دفنائیں گے تو. فاخبرنی ابو طلحہ، انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خبر دی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ اس طرف سے آئے جہاں وہ مر گیا تھا مشرکین. اصل ارض الذی، وہ آئے اس زمین کی طرف سے، اس مات فیہا جس کے اندر وہ مر گیا تھا. فوجدہ منبوذا، کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا وہ آدمی. فقال ما شان ھذا، اس کی کیا حالت ہے. فقالوا، کہتے ہیں کہ وہ قبر کے باہر پڑا ہوا تھا. تو ابو طلحہ وہاں پوچھے تھے یہ کیوں باہر کیوں پڑا ہوا ہے.
اس کو زمین کے اندر دفنا دینا چاہیے، ایسا عذاب کم ہوگا، لیکن یہ بڑی بری حرکت کی، بڑی بری حرکت کی۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عالم، ایک آدمی نے شراب پی، وہ حضور سے بہت محبت کرتا تھا، بیٹھتا بھی تھا، ہنساتا بھی تھا، اس کو حمار کہہ دیا ہے حدیث کی کتاب میں نام، تو شراب پی لی، شراب کی سزا دی اس کو دی۔ پھر کچھ مدت ہوئی، شراب کی عادت جو ہے نا یہ چھوٹنا بہت مشکل ہے، پھر ملی، پھر اس قرآن پاک کے مطابق اس کو سزا دی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کسی صحابی نے کہا تو آپ نے اصلاح فرمائی کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، ایک مرتبہ تو شراب کی سزا اس نے بھگت لی، پھر بھی پیتا ہے، تو کہا خبر چپ ہو جاؤ، اس نے اپنی سزا بھگت لی۔ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گناہ تو کرتا ہے لیکن محبت کرتا ہے، اس لیے تم بالکل اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کے اعمال اتنی رحمت للعالمین۔ لیکن اس نے جو حرکت کی، وہی کا لکھنا بھی چھوڑ دیا اور مذہبی اسلام کو کیا کر دیا، پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، ارتداد کر دیا جائے، جی باہر پڑا ہوا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے آئے تو انہوں نے پوچھا لو کیا ہوا، وہاں کے مشرکین کو پوچھا کہ یہ لاش باہر کیوں پڑی ہے، اس کو زمین میں دبا دو، جی باہر پڑا ہوا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس کو کئی بار دفن کر چکے ہیں، صبح میں جب آتے ہیں تو اوپر پڑا ہوتا ہے، کئی بار دفن کیا اس کو، اور جب ہم صبح میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو قبر کے باہر پڑا ہوا ہے، زمین قبول نہیں کرتی ہے، ہر مرتبہ ایسا ہوا۔ اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہنا شروع کیا مشرکین نے کہ یہ وہ مسلمانوں کا کام ہے اور ان کے پیغمبر کا کام ہے، اور رات کو نکال لیتے ہیں ان کو آ کر۔ تو بہت گہری قبر کھودی، بہت گہری قبر کھودی جو ایک رات میں کھود نہیں سکتی، بہت گہری، اور پھر اس کو اس کے اندر دفن کیا تو بھی باہر پڑا ہوا ہے۔ تو سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جو ہے بددعا لگی ہے، باہر ڈال دیا ہے، بہت گہری قبر کھود کر دفن کیا تو باہر نکلا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے، اس لیے یاد رکھو اس حدیث پاک میں کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس کے اندر تکبرانہ انداز کے اندر اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے، ایسے کوئی کام نہیں، تکبرانہ۔ ایک تو ہے گناہ باہی اور ایک گناہ جاہی، کہ آپ کیا سمجھیں جاہی؟ گناہ باہی اور گناہ جاہی جو تقسیم کی ہے محدثین نے۔ گناہ جاہی اس کو کہتے ہیں تکبر والا گناہ، اور گناہ باہی ایسا کہتے ہیں نفسانی خواہشات کا، یعنی زنا کر لینا، چوری کر لینا چھپکے سے، اس کو کہتے ہیں گناہ باہی۔ اور گناہ جاہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ شیطان نے سب سے پہلا یہ گناہ کیا، گناہ جاہی، جا یعنی مرتبہ۔ کہا کہ اسجد آدم کو سجدہ کر، تو اس نے کیا گناہ کر دیا؟ کتنا علم والا ہے نا، اتنا علم والا کہ فرشتوں کے اندر داخل ہو گیا تھا، تو اس نے جواب دیا میں سجدہ کروں آدم کو، اسجد لمن خلقت طینا، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ اس کا نام کیا ہے؟ گناہ جاہی۔ اس نے سخت تکلیف دی اللہ تعالیٰ، تو یہ قیامت تک آندہ گیا۔ گفت شیطان من سے آدم بہترم، شیخ فرید نطان نے اپنی کتاب پر نامہ میں فرمایا ہے، گفت شیطان من سے آدم بہترم تا قیامت گشتم الاولا جرم۔ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، آدم سے مراد آدم علیہ السلام، وہ مٹی سے پیدا ہوا، میں تو آگ سے۔ گفت شیطان من سے آدم بہترم تا قیامت گشتم الاولا جرم، قیامت تک ملعون ہو گیا اور قیامت کے بعد جہنم میں جائے گا۔ اس کا نام ہے گناہ جاہی۔ شیطان نے سب سے پہلا مرتبے کا، تکبر کا، فخر کا گناہ کیا، اور آدم علیہ السلام سے بھی ایک کام کرایا اللہ جل شانہ نے، آدم اس درخت سے کھانا نہیں، منع کرتا ہوں، نہیں، لا تقربا هذه الشجرہ، شجرہ من درختی، تم دونوں میاں بیوی، میاں
یہ جو ہے ہوا اور یا آدم تم لا تقربا حاضش، اگر کھاؤ گے تو فتکون من الظالمین، نافرمان میں سے ہو جاؤ گے، قبول کر لیا، لیکن شیطان نے ان کو بھیجا کھا لیا۔ اللہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیوں آدم، میں نے منع نہیں کیا تھا، کیوں تم نے کھایا؟ تو کیا کہا؟ تکبر نہیں کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ ہمارے ہم سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، سمجھ نہیں آیا، معاف کر دیا اللہ جل شان، کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو اس کا نام جو ہے یہ گناہ ہے جاہی، یعنی مرتبے کا گناہ، اپنا سر اونچا کے اونچا رکھے، نیچا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ارے بھائی ایک دن تو نیچا ہونے کا ہے نا، ایک دن میتوں کو دیکھتے ہیں نا مرتے ہیں تو جدھر پھراتے ادھر پھر جاتا ہے بیچارہ، کوئی اس کا چلتا نہیں ہے، اس کو لے گئے فریج میں تو فریج میں چلا گیا، اس کو قبرستان لے گئے تو وہاں چلا گیا، گھر میں اس روم میں لے گئے تو وہاں چلا گیا، چادر اڑائی تو کچھ کوئی آرگیو نہیں کیا کہ یہ چادر مجھے کیوں، یہ بیڈ شیٹ کیوں اڑائی، فلاں جو بڑا ہوا یا فلاں بیٹ، کچھ نہیں، تو ایک دن تو گردن جھکانی پڑے گی نہیں، تو منہ تو قبل ان تموت، گردن جھکانے سے پہلے گردن جھکا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، حدیث پاک ہے، منہ تو قبل ان تموت، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ تو یہ مرنے سے پہلے مر جانے کا مطلب یہ کھنجر ٹھوک کے مر جانے کا یہ نہیں کہ جب مرو گے تو بالکل عاجز ہو جاؤ گے، تو اس سے پہلے ہی دنیا میں عاجز ہو جاؤ گے، اور عاجز جو بندہ ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیا ہو جاتے ہیں، اللہ جل شانہ معاف کر دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو عاجزی بہت پسند ہے، عاجزی، اس لیے رونے والوں کا اکثر طبقہ ہوگا جہنم اور جنت میں جانے کا، گناہ بھی کیے لیکن روئے دنیا میں، تو رونے سے کیا ہو گیا؟ حق تعالیٰ جل شانہ معاف کر گیا۔ تو یہ جو ہے نا اس نے تکبر کیا اور ارتداد کر دیا، مر گیا تو سارے مشرکین اور سلمان سب نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہی ہوا کہ قبر اس کو قبول نہیں کرے گی، کس آہ سے کہا ہوگا، بس وہی ہوا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم لوگوں کو کسی کی تکلیف دینے سے بچائے، اور دوسری بات یہ ہے گناہ جاہی سے بچائے۔ جاہی جو میں کرتا ہوں نا، تو جاہی یہ گجراتی والے لوگ ہیں نا جس کا نام زاہدہ ہوتا ہے نا، اس کو جاہی نام بدل کر ایسا کرتے ہیں، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نام اگر بدلے تو شارٹ بولے تو اچھا بولو، جیسے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہماری اماں جان کا نام ہے عائشہ تھا، تو بعض وقت یا عائش، یہ بگڑا نہیں ہے بلکہ یہ پیار کے طور پر ہے، یا عائش، ایسے شارٹ کر دیا، کیا کر دیا؟ شارٹ کر دیا، یا عائش ہے، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہوا تھا تو بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا باہر، یہ اس میں اس کو بے عزتی نہیں بلکہ پیار سے بلایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو دوستو، یہ جاہی یہ جو ہے نا جیم الف اور چھوٹی ہے، اور یہ جا ہمارے مرتبہ، اور مرتبہ مانے تکبر غرور، اس سے حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے، جب تک اس کو توڑو گے نہیں تب تک آگے آؤ گے نہیں، جب تک اس کو توڑو گے نہیں تب تک اللہ والے بنو گے نہیں، جب تک اس کو توڑو گے نہیں تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق نہیں ہوگی۔ کس کو توڑو گے؟ بار ہے نا، اس کو سوچتے کبھی سوچتے ہیں جو وظیفہ کرتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ لگ جاتی ہے گردن جھکائے ہوئے، اس لیے بزرگان جن کی یہاں ہم نے ہندوستان میں کافی دیکھا بزرگوں، جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا تکبر توڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تکبر توڑتے ہیں۔ پہلے وظیفہ تھانوی ہوئی، پہلے وظیفہ نہیں دیتے تھے، گنگوئی وظیفہ نہیں کہ اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، اتنی بار تیرے اندر تکبر ہے، جب اتنی مرتبہ تسبیح پڑھے گا تو اور تکبر آئے گا کہ میں تو اتنا پڑھتا ہوں، اتنا قرآن پڑھ لو تو تیرا تکبر تو اور بڑھے گا، پہلے تکبر تھا اور پھر تکبر بڑھ گیا، اتنی رکعت نماز پڑھو تو اتنی رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو صوفی بنا کر کیا کرے گا؟ اور بڑھ جائے گا۔ تو پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے ان کے پاس یہ کراتے تھے، ایسے کام کرا جس تکبر ٹوٹ جائے، کیا ہے؟ بیت الخلاؤں کو صاف کراتے تھے، بکریوں کو چرانے کی، وہاں آپ لوگوں نے سوچا کہ یہاں تو اب ایسا کسی کو کہنے جائے تو منہ بھی نہیں بتائے، ایسا نہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر یہی نہیں، ایک آدمی گیا بہت سال رہا، حضرت نے کچھ نہیں کہا، کھاؤ پیو، اور ایک اور آدمی آئے بہت متواضع، آ کر بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، 4 دن کے بعد خلافت دی،
کتنے دن کے بعد؟ 4 دن کے بعد. تو یہ دل میں چل گیا کہ میں 8 سال سے ہوں، میرے کو تو بھاؤ نہیں پوچھا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو قلب پر اس کا احساس ہوا. کہا تم یہ سوچ رہے ہو، ٹھیک ایسا کرو کہ کل جو ہے یہ ٹوکرا ہوتا ہے بڑا برتن یوں سمجھ لو، اس کے اندر اخروٹ بھرو اور باہر جاؤ، اس کے راستے پر بیٹھو اور بچے اور بڑے جو گزرے گا جو ایک دھپ مجھے لگائے گا اس کو ایک اخروٹ ملے گی. ذلت کے کام ہے نا. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. یعنی کیا مطلب؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ کر تو آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کہہ کر تو جہنم کا مستحق ہو رہا ہے. تیرے اندر تکبر ہے. 8 سال تجھے یہاں ہو گئے، 7 سال، لیکن تکبر ہے. فرمایا خلافت کا نام نہیں ہے. جب میں دیکھوں گا جنید بغدادی تیرے اندر سے تکبر ٹوٹ گیا ہے تو اس دن کیا ہو جائے گا؟ بغیر تسبیح بغیر ذکر کی تجھے خلافت دے دوں گا. بعد میں تو خود کر لے گا، خود ذکر تسبیح پوچھ کے تو کر لے گا، لیکن یہ تکبر جب تک ٹوٹے گا نہیں تب تک کام نہیں پائے گا. یہ جو اس کے یہ قبر سے باہر پڑا ہوا ہے منبوذ اندر داخل کرتے ہیں، بہت گہرا کھودا جیسا کنواں کھودتے ہیں پھر بھی باہر نکلے. یہ کیا تھا؟ تکبر. اور کس کے سامنے؟ خاتم النبیین کے سامنے، جہاں فرشتے جبرائیل بھی سر جھکا دیتے ہیں، میکائیل بھی سر جھکا دیتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں. تو ان کے سامنے تکبر کر کے ہٹ گیا ہے نا، اور پھر باہر جا کر جو ہے برائی بیان کرنے لگا، یہ ایسی بھائی ایسی بھائی. تو اللہ کے رسول نے جب سنا تو کہا اس کو زمین قبول بھی نہیں کری. ہوا وہی سب نے دیکھ لیا. حق تعالیٰ جل شان ہو آپ کی میری حفاظت فرمائے. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بشکل جمیل. اللهم استرنا بجمیل. یا اللہ قبول فرما لیجیے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے، آپ کی طرف سے یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے عطا فرمائے. مولا کریم ہمارا پڑھنا کیا ہے سب کچھ آپ کے فضل و کرم سے مل رہا ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین فضل و کرم فرما، رحم و کرم فرما. بیماروں کو شفا کا علاج فرما، بیماروں کو شفا کا علاج فرما، بیماروں کو شفا کا علاج فرما. یا ارحم الراحمین آپ کی ذات عالیہ سے محبت کا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا فرما. مولا کریم اللہم اجعلہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا علینا ولا تجعلہ صلی اللہ علیہ وسلم غاضبا علینا. ہمارے والدین جو آگے پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو حیات ہے اللہ ان کو دونوں جہان کی رضا فرما، صحت تندرستی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.